ابراہیم علیہ السلام کے ان دلائل کو سننے کے بعد قوم نے کیا کیا؟ سمجھنے کی کوشش نہیں کی. وحاجہ قومہ، اس کی قوم نے اس سے حجت بازی شروع کر دی. حاجہ جو ہے، محاجہ یعنی مجادلہ کے معنوں میں، اس کے دین یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین اور عقیدے کے معاملے میں اس کی قوم نے اس سے جھگڑا شروع کر دیا. وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ، کہنے لگے کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، توحید کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑتے ہو. اصل میں محاجہ جو ہوتا ہے نا، اس میں دلیل کے ساتھ دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کو اس کے نظریے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے محاجہ؟ یعنی دو گروہ یا دو لوگ اپنے اپنے دلائل کے ساتھ اپنے اپوزٹ کو اس کے نظریے یا سوچ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیبیٹ جس کو کہتے ہیں. کبھی کوئی ڈیبیٹ سنی؟ مشہور ڈیبیٹس کون کرتا تھا؟ احمد دیدات. تو وہ ڈیبیٹس ان کی ہوتی تھی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، اور ان ڈیبیٹس میں سے اگر کوئی ڈیبیٹ آپ کو یاد ہو تو اس میں یہ تھا کہ ہر ایک اپنے حق میں اور دوسرے کی دلیل کو کاٹنے کے لیے دلیل پیش کرتا تھا. تو اس کو محاجہ کہتے ہیں، یا اس کو مجادلہ بھی کہتے ہیں، ڈیبیٹ کہتے ہیں. کہا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم اس سے اللہ کے بارے میں بحثیں کر رہے ہو، جھگڑتے ہو؟ اب یہ سمپل مانو کہ جھگڑا نہیں ہے، اس سے مراد وہ حجت بازی نے دلیلیں لاتے ہو کہ میں توحید سے ہٹ جاؤں. وقد ہدانی، حالانکہ تحقیق اس نے مجھے ہدایت دی، اس نے مجھے راہ دکھا دیا ہے، میں حقیقت کو پا چکا ہوں، جانتا ہوں. ولا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. کیونکہ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دیتے تھے کہ تم ہمارے بتوں کی توہین نہ کرو، تم ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اگر تم نے اس کام کو نہ چھوڑا تو تمہیں بتوں کی مار پڑے گی، یا بتوں کی طرف سے تمہیں مشکل کا سامنا ہوگا، وہ تمہاری قسمت بگاڑ دیں گے. یہ ڈراتے تھے. جیسے ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کیا کہتی تھی؟ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہود تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے بعض الہوں کی تجھ پر مار پڑ گئی، اس لیے تم نے ایسی باتیں ان یوزول قسم کی ہمیں بتانا شروع کر دی، یعنی تمہیں کوئی جنون ہو گیا. قال انی اشہد اللہ واشہدونی، کہنے لگے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو. کس بات پر؟ کہ انی بریء مما تشرکون، کہ میں بری ذمہ ہوں اس سے جو شرک تم کرتے ہو، من دونہ، اس کے سوا دوسروں کو جو معبود بناتے ہو. فکیدونی جمیعا، تم اور تمہارے بت اور معبود سب کے سب مل کر میرے خلاف جو چال چل سکتے ہو چل دیکھو. ثم لا تنظرونی، پھر مجھے مہلت نہ دو. یہ اتنا یقینی جملہ کون بول سکتا ہے؟ جس کا ایمان سچا ہو اور جس کو اللہ کی ذات پر پورا پورا یقین ہو کہ کوئی بت میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، سب نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں. تو کیا سمجھ میں آیا اس آیت سے؟ کیا پتہ چلا؟ کہ قوم نے حجت بازی شروع کر دی اور بالآخر اس بات پہ اتر آئے کہ ابراہیم اگر تم باز نہیں آئے تو تمہاری شامت آ جائے گی، بت تم سے ناراض ہو جائیں گے اور پھر بتوں کی ناراضگی کا وبال تم پہ پڑے گا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ولا اخاف، میں نہیں ڈرتا، جن شریکوں کو تم پیش کر کے مجھے ڈراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا. الا یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے، یعنی اگر میرے رب کی طرف سے مجھے کچھ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو وہ تو اور بات ہے، وہ پھر رب کے اذن اور مشیت اور حکمت کے ساتھ ہی ہوگا، ورنہ تمہارے بت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وسع ربی کل شیء علما، میرا رب علم کے لحاظ سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، یعنی میرے رب کا علم وسیع ہے. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ رب کے علم کی وسعت کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو میرا یہ یقین ہے کہ وہ تمہارے بتوں کی وجہ سے نہیں آئے گی بلکہ رب کے اذن سے ہی آئے گی، اور میں اس پر بھی ناراض نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرا رب کا علم وسیع ہے. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے بعض اوقات وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، فلاں کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی کہ مختلف چیزوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے لگتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف آنی بھی ہے تو وہ اللہ کے اذن سے آنی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے.
اس کا علم بہت وسیع ہے. ایک عام انسان جب ظاہری نظر سے دیکھتا ہے تو وہ ظاہری فائدے اور نقصان، کامیابی اور ناکامی کو کیا سمجھتا ہے؟ اصل کامیابی اور ناکامی. لیکن جو صاحب بصیرت ہوتا ہے ظاہری چیزوں میں کھو کے نہیں رہ جاتا، وہ اس سے پیچھے دیکھتا ہے کہ جو میرے رب کا فیصلہ اور جو میرے رب کا حکم کسی بھی معاملے میں، کیونکہ میرے رب کا علم وسیع ہے، ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، اول سے آخر تک جانتا ہے. اور کوئی بھی کامیابی وہ کامیابی نہیں ہوتی جو جزوی یا وقتی ہوتی. اصل کامیابی کون سی ہوتی؟ آخری، دائمی اور حقیقی کامیابی. مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، یعنی کوئی بیمار ہو گیا، بیمار ہونے سے اس کی جاب چھوٹ گئی، کام چھوٹ گیا، بظاہر کیا سمجھا جاتا ہے؟ ہائے بیچارہ، بڑا ہی بدقسمت. عموماً تو ایسے ہی سمجھتے ہیں نا. یا کوئی فوت ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں قبل از وقت. یہ کہنا بھی غلط ہے. مثلا اگر کوئی جوان فوت ہو جاتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں؟ وہ وقت سے پہلے فوت ہو گئے. بھئی وقت تم نے مقرر کیا تھا یا اللہ نے کیا تھا؟ یہ انسانوں کے خیالات ہیں. بہرحال جب کوئی جوان فوت ہو جائے تو کہتے ہیں وہ وقت سے پہلے فوت ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ہر ایک کا وقت مقرر کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ فوت ہو گیا مثلا، ظاہری طور پر سب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ان کا کیا بنے گا، یا ان کا ایک ذریعہ آمدنی یا جو بھی ہے وہ ختم ہو گیا. اللہ کو پتا ہے کہ ان کا ذریعہ آمدنی ختم ہو گیا، اس کو علم ہے کہ بچے چھوٹے رہ گئے، اس کو سب پتا ہے. وسع ربی کل شیء علما. اللہ کو نہیں پتا، اس کو سب پتا ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت کے خلاف نہیں ہوتا. اب بعض اوقات ایسا شخص جس کو ہم کہتے ہیں قبل اس وقت فوت ہو گیا، اس کے فوت ہونے سے اس کے لیے کئی بھلائیاں ہو سکتی. مثلا اس کے لیے کیا بھلائی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ عمر پاتا اور بہت زیادہ گناہ کرتا، اور وہ گناہ اس کی آخرت میں بہت زیادہ سزا کا سبب بنتے. جتنا انسان ایندھن اکٹھا کر لے، گناہ کیا ہے؟ ایندھن ہے نا. جیسے آپ نے وہ نماز نبی کے شروع میں پڑھا تھا کہ نمازوں کی کثرت کیا ہے؟ آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ. اور اسی طرح اسی پہ قیاس کر کے اگر انسان گناہ زیادہ کرتا ہے تو پھر آخرت میں وہ بھی اسی تعداد میں زیادہ ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے. وہ ایندھن ہے نا جو انسان اپنے لیے اکٹھا کرتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا اور کیوں نہ ہوا. اصل فیصلہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، کسی کے حق میں یا بظاہر نظر آنے والے خلاف یا نقصان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہم سے زیادہ ہے. وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہ پکڑو گے؟ کیا تم سبق نہ سیکھو گے؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ قوم کو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سب قوموں کے لیے ہے، سب کے سیکھنے کی بات ہے اس میں.